السلام علیکم طالبات، آج ہم دیکھیں گے موسم اور بارش کے بارے میں معلومات۔ کسی مقام کی مخصوص وقت میں موجود فضائی حالت کو ہم سب محسوس کرتے ہیں، ہم اس کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ یہ حالت وقتی ہوتی ہے، اسے ہی ہم اس مقام کا موسم کہتے ہیں، مثلاً سرد موسم، گرم موسم، خشک موسم، مرطوب موسم وغیرہ۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے ہر موسم کا ایک خاص وقت ہوتا ہے، عموماً سال کے اسی عرصے میں یہ موسم آتے ہیں۔ ماہرین موسمیات کسی علاقے کی موسموں کا برسوں مشاہدہ کرتے ہیں، اس مشاہدے کے ذریعے اس علاقے کے موسموں کی اوسط کیفیت طے کی جاتی ہے۔ موسموں کی طویل مدتی کیفیات کے اوسط کو اس علاقے کی آب و ہوا کہتے ہیں، مثلاً سرد خشک آب و ہوا، گرم مرطوب یا گرم خشک آب و ہوا۔ آب و ہوا میں درجہ حرارت، ہوا، رطوبت وغیرہ کی وجہ سے موسم میں بار بار تبدیلی آتی ہے۔ طالبات، پانی زندگی کے وجود کے لیے ایک نہایت ہی ضروری عنصر ہے۔ پانی ہمیں خصوصاً بارش کی شکل میں دستیاب ہوتا ہے۔ بلندی پر پہنچنے پر ہوا کا درجہ حرارت کم ہو جاتا ہے اور ہوا میں موجود آبی بخارات میں تکاثف کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ بادلوں میں عمل تکاثف کی وجہ سے تیار ہونے والے آبی بخارات ایک دوسرے سے جڑتے جاتے ہیں اور ان کی جسامت میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ ہوا انہیں سہار نہیں پاتی اور یہ پانی کی شکل بوندیں زمین پر آنے لگتی ہیں، اسے ہی بارش کہتے ہیں۔ بارش ہونے کے عمل میں اختلاف کی بنا پر بارش کو درج ذیل 3 قسموں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا ہم دیکھیں گے احمالی یا استوائی بارش۔ سورج کی گرمی کی وجہ سے ہوا گرم ہو کر بلند ہوتی ہے، بلندی پر پہنچ کر یہ ہوا سرد ہونے لگتی ہے۔ سرد ہوا کی آبی بخارات کو سمونے کی طاقت کم ہوتی ہے، جس کی وجہ سے بلندی پر جاتی ہوئی ہوا کے آبی بخارات کی تکثیف ہوتی ہے اور یہ پانی کے خطروں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں اور بارش ہونے لگتی ہے۔ جن علاقوں میں ہواؤں کی حرکت عمودی سمت میں زیادہ ہوتی ہے اور ہوا کی افقی حرکت نسبتاً زیادہ نہیں ہوتی، وہاں اس قسم کی بارش ہوتی ہے۔ ہواؤں کے اس طرح گرم ہو کر اوپر کی سمت جانے کے عمل کو احمال کہتے ہیں اور اس عمل کے ذریعے ہونے والی بارش کو احمالی بارش کہتے ہیں۔ اس بارش کو استوائی بارش بھی کہتے ہیں۔ استوائی علاقے میں اس قسم کی بارش زیادہ تر روزانہ دوپہر کے بعد ہوتی ہے۔ اس قسم کی بارش میں بجلی کی چمک اور بادلوں کی گرج بھی ہوتی ہے۔ طالبات، بارش کی دوسری قسم ہے مزاحمتی بارش یا پہاڑی بارش۔ سمندروں سے یا پانی کے بڑے ذخیروں پر سے آنے والی ہوائیں آبی بخارات سے لدی ہوتی ہیں۔ ان ہواؤں کے راستے میں اگر بلند پہاڑ سلسلے مزاحم ہو جائیں تو یہ اوپر اٹھنے لگتی ہیں۔ بلندی پر درجہ حرارت کم ہونے سے ہوا میں موجود آبی بخارات کی تکثیف ہوتی ہے اور بارش شروع ہو جاتی ہے۔ پہاڑی سلسلوں اور بلند بالا علاقوں کی مزاحمت کی وجہ سے یہ بارش ہوتی ہے، اسی لیے اسے مزاحمتی بارش کہتے ہیں۔ پہاڑ کے جس جانب سے ہوا اوپر چڑھتی ہے اس ڈھلان پر خوب بارش ہوتی ہے۔ اس کے برعکس پہاڑ عبور کرنے کے بعد ہوا میں آبی بخارات کی مقدار کم ہو جانے اور بخارات سہارنے کی طاقت بڑھ جانے کی وجہ سے دوسری سمت بارش بہت کم ہوتی ہے۔ پہاڑ کی دوسری جانب والے کم بارش کے اس علاقے کو بارشی سایہ یا سایہ بارہ کا علاقہ کہتے ہیں۔ طالبات، بارش کی تیسری قسم ہے گرد بادی بارش۔ کسی علاقے میں گرد باد پیدا ہونے کی وجہ سے گرد باد کے ساتھ ہوائیں اوپر اٹھنے لگتی ہیں۔ اوپر اٹھتے وقت ہوا کا درجہ حرارت کم ہونے لگتا ہے، جس کے نتیجے میں ہوا میں موجود آبی بخارات کی تکثیف ہوتی ہے اور بارش شروع ہو جاتی ہے۔ اس قسم کی بارش کو گرد بادی بارش کہتے ہیں۔ گرد باد ایک مقام سے دوسرے مقام کی جانب حرکت کرتے ہوئے جس مقام پر سے گزرتے ہیں وہاں بارش ہوتی ہے۔ اس قسم کی بارش خاص طور پر منطقہ معتدلہ میں بڑے پیمانے پر ہوتی ہے۔ اسی طرح منطقہ حارہ میں بھی کچھ مقدار میں اس قسم کی گرد بادی بارش ہوتی ہے۔ یہ بارش طوفان کی شکل میں ہوتی ہے۔ مذکورہ بالا تینوں قسموں کی بارش میں سے دنیا کے زیادہ تر علاقوں میں مزاحمتی بارش ہوتی ہے۔ احمالی بارش علاقائی قسم کی بارش ہے۔ استوائی علاقے میں احمالی بارش بڑی باقاعدگی سے ہوتی ہے۔ اس کی بنسبت مزاحمتی اور گرد بادی بارش غیر یقینی ہوتی ہے، اس لیے اس قسم کی بارش والے علاقے کو بعض اوقات حد سے زیادہ بارش، سیلاب اور کبھی خشک سالی جیسے آفات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔
طالبات اب ہم دیکھیں گے بارش کی تقسیم۔ زمین پر بارش کی تقسیم غیر مساوی ہے۔ خط استوا سے قطبین کی جانب سفر کرتے وقت بارش کی مقدار کم ہوتی جاتی ہے۔ ہم اب دنیا میں بارش کی تقسیم کا مشاہدہ کریں گے۔ زمین پر بارش کی تقسیم غیر مساوی ہے۔ یہاں پر اب ہم دیکھیں گے کم بارش والے علاقے۔ 500 ملی میٹر سے کم سالانہ اوسط بارش والے علاقوں کا شمار کم بارش والے علاقوں میں ہوتا ہے۔ زمین کے کل رقبے کا ایک بہت بڑا حصہ کم بارش والے علاقے میں شمار ہوتا ہے۔ اس میں براعظموں کے انتہائی شمال کے سرد اور غیر آباد علاقے نیز براعظم ایشیا، شمالی افریقہ کے براعظمی حصے، جنوبی افریقہ میں کالاہاری ریگستان اور وسطی آسٹریلیائی ریگستانی علاقے شامل ہیں۔ اوسط بارش والے علاقے، اس میں 500 سے 1000 ملی میٹر سالانہ اوسط بارش والے علاقوں کا شمار ہوتا ہے۔ اس علاقے میں خاص طور پر شمالی امریکہ، براعظم ایشیا، جنوبی افریقہ، جنوبی امریکہ اور آسٹریلیا جیسے براعظموں کے مشرقی حصے شامل ہیں۔ تیسرا ہے زیادہ بارش کے علاقے، جہاں بارش کا سالانہ اوسط 1000 ملی میٹر سے زیادہ ہو، ان کا شمار زیادہ بارش والے علاقوں میں ہوتا ہے۔ خط استوا سے 20 درجے شمالی و جنوبی عرض البلد کے تک بارش خوب ہوتی ہے۔ ان میں جنوب مشرق ایشیا، بھارتی برصغیر کا کچھ حصہ، وسطی افریقہ اور جنوبی امریکہ میں دریائے ایمیزون کی وادی میں تقریباً 2000 ملی میٹر سے بھی زیادہ بارش ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ 20 درجے شمالی و جنوبی عرض البلد سے آگے جنوبی امریکہ، جنوب مشرقی چین اور ریاستہائے متحدہ امریکہ کے جنوب مشرقی حصے میں بھی زیادہ بارش والے علاقے میں شمار کیے جاتے ہیں۔